یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین وبعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان، رواه البخاری۔ محترم ناظرین و مکرم سامعین، پروگرام تحفہ رمضان مبارک کے 22ویں قسط میں میں اپنے جانب و تمام منتظمین برامج و منصوبہ مرکز کی جانب سے آپ تمام حضرات کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ پچھلے اسباق کے اندر یہ بات گزر چکی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ کے 10 دنوں میں اپنے بیوی بچوں سے علیحدہ الگ ہو کر کے اعتکاف کرتے تھے تاکہ زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب حاصل کر سکیں اور خاص کر کے اس رات کو حاصل کر سکیں، اس رات کو پالیں جسے قرآن مقدس کے اندر لیلۃ القدر کہا گیا ہے، اور جس کی بہت بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس ایک رات کی عبادت کو 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا گیا ہے۔ آج کے اس درس کے اندر انشاءاللہ العزیز اسی رات کے متعلق کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے کتاب و سنت کی روشنی میں پیش کی جائیں گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مولا مجھے کتاب و سنت کی روشنی میں حق اور سچ بات کہنے اور آپ تمام حضرات کو سننے سمجھنے اور مجھے و آپ تمام حضرات کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا کہ انا انزلناه فی لیلۃ القدر، کہ بے شک میں نے اس قرآن کو، اس مقدس کتاب کو لیلۃ القدر کے اندر نازل کیا۔ یہ لیلۃ القدر کی بہت بڑی فضیلت ہے کہ اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے خیر و برکت کا سر چشمہ، رشد و ہدایت کا منبع، حیات انسانی کا خزانہ، دنیا کے اندر سب سے زیادہ پڑھی اور لکھی جانے والی کتاب، سب سے زیادہ انسانوں کے دلوں کے اندر محفوظ کی جانے والی کتاب، دنیا کے اندر سب سے زیادہ تقسیم کی جانے والی کتاب، اور نزول قرآن یعنی اب سے 1442-43 سال پہلے سے لے کر کے آج تک، اور آج سے لے کر کے یوم القیامت تک دنیا کے اندر پیش آمدہ مسائل کے حل کی کتاب، دنیا کی سب سے سچی اور سب سے زیادہ معتبر کتاب قرآن مجید کا نزول ہوا۔ اسی مقدس رات کے اندر قرآن مجید کا نزول ہوا۔ لیکن یہ لیلۃ القدر ہے کیا؟ یہ انسان کی بس کی بات نہیں ہے، انسان اسے نہیں جان سکتا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا معلوم، تمہیں کیا پتا کہ لیلۃ القدر ہے کیا؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمائی تو کہا کہ انسان کی بس کی بات نہیں ہے، انسان لیلۃ القدر کو نہیں جان سکتا ہے۔ اب یہاں پہ ایک چیز اور جان لیں کہ لیلۃ القدر جو ہے یہ کب ہوتی ہے؟ لیلۃ القدر رمضان ہی میں ہوتی ہے، لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کہا، یہ نہیں کہا کہ رمضان۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مقدس مہینہ ہے،
رمضان کے بابرکت مہینے کے اندر اس کتاب کو، میں نے اس قرآن کو نازل کیا۔ اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ لیلۃ القدر جو ہے رمضان ہی کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر، شب قدر جو ہے یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب آپ سوچیں کہ انسان ایک رات عبادت کر لے اور 1000 مہینوں کا ثواب اسے مل جائے، جبکہ اگر کوئی انسان پوری زندگی عبادت کرتا رہے، جس طریقے سے آج کل دیکھنے میں ہوتا ہے کہ عام طور سے انسان کی زندگی زیادہ سے زیادہ 60-65 سال ہوتی ہے، تو 83 سال نہیں پڑ سکتا، اس لیے کہ جب ہم 1000 راتوں کو تقسیم کریں گے 12 کے اندر، جب سال اس کا بنائیں گے تو 83 سال سے زیادہ ہوگا، اور بہت کم لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جن کی اتنی زیادہ عمر ہوتی ہے۔ گویا کہ انسان اگر ایک رات عبادت کر دے، اس ایک رات کو پالے، اس ایک رات کو ڈھونڈ لے، تو وہ اپنی زندگی میں اتنا نہیں کر سکتا جتنا اس ایک رات کے اندر پا جائے گا۔ اور اس رات کے اندر ہوتا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس رات فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، فرشتے آتے ہیں اور روح الامین بھی آتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، ہر چیز کو لکھنے کے لیے، سوچنے کے لیے۔ اور یہ رات بڑی برکت والی ہوتی ہے، یہ رات سلامتی والی ہوتی ہے، حتی مطلع الفجر، اور یہ طلوع فجر تک ہوتی ہے۔ یہ اس رات کی خاصیت ہے، یہ اس رات کی فضائل ہے۔ اس رات کی فضیلت کے بارے میں اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے، ایمان کے ساتھ اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے اس رات کو قیام کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ ایک دوسری جگہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، اس کے راوی حضرت انس ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رمضان کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو بابرکت مہینہ آ رہا ہے، یہ جو بابرکت مہینہ آپ کو مل رہا ہے، اس مہینے کے اندر ایک رات ایسی ہے، ایک رات اتنی معتبر ہے، ایک رات اتنی بہتر ہے، جو کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور بڑا ہی بدقسمت وہ شخص ہوگا جو اس کو نہیں پائے۔ کوئی بدقسمت شخص اس رات کے خیر سے، اس رات کی بھلائی سے کوئی بدقسمت ہی نہ بچ سکتا ہے، اور بڑا ہی بدقسمت وہ شخص ہوگا جو اس رات کو نہیں پائے گا۔ گویا کہ ہمیں اس رات کو تلاش کرنا چاہیے، اس کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر شب قدر کے بارے میں جہاں بھی ذکر کیا ہے، اجمالاً ذکر کیا ہے، اس کی تحقیق، اس کی تعین، اس کی ایگزیکٹ ڈیٹ یا تاریخ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں بھی بیان نہیں کی ہے کہ رمضان کی کس تاریخ کو یہ پڑتا ہے، اور نہ ہی کسی صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ رمضان میں شب قدر کب ہوتا ہے۔ البتہ ایسا کہ ایک روایت سے صرف اتنا معلوم ہوتا ہے کہ رمضان کی آخری عشرہ کی تاک راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، کہ آپ لیلۃ القدر کو تلاش کرو، لیلۃ القدر کو ڈھونڈو رمضان کی آخری عشرہ کی تاک راتوں، یعنی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں یا 29ویں، کسی ایک رات۔ تو ہم تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ اس رات کی فضائل کو حاصل کرنے کے لیے، اس رات کو پانے کے لیے، تاکہ ہم 1000 مہینوں کا ثواب پا سکیں، رمضان کے آخری عشرے میں عام طور سے، اور خاص طور سے رمضان کے آخری عشرہ کے تاک راتوں میں زیادہ سے زیادہ عبادت کا اہتمام کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس سے توفیق دے۔ حضرات،
شب قدر کی تعین نہیں کی گئی ہے، البتہ کچھ احادیث کے اندر اس کی علامات کا ذکر ملتا ہے۔ مسلم کی ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ شب قدر کی صبح جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کے اندر شعاعیں کرنیں نہیں ہوتی ہیں۔ ایک دوسری حدیث کے اندر آتا ہے کہ شب قدر کی صبح جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کی سرخی جو ہے، اس کی لالی بالکل مدھم یعنی ایک دم ہلکی ہوتی ہے۔ اور اسی طرح مسلم کی ایک دوسری حدیث کے اندر آتا ہے کہ شب قدر میں جب چاند نکلتا ہے تو وہ چاند ایسا ہوتا ہے جیسے کسی بڑے تھالی کا کنارہ۔ اور اسی طریقے سے ایک اور جگہ آتا ہے کہ اس رات کا موسم بہت معتدل ہوتا ہے۔ ایک اور جگہ کے بارے میں آتا ہے کہ اس رات بارش بھی ہو سکتی ہے وغیرہ۔ ایسی بہت ساری باتیں، بہت ساری علامتیں ملتی ہیں۔ اب شب قدر کے اندر ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ تو ایک چیز جان لیں کہ شب قدر کے اندر کوئی بھی مخصوص عبادت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی مخصوص عبادت شب قدر کے لیے ثابت نہیں ہے۔ البتہ ہم سب کو توبہ استغفار، تلاوت کلام پاک، ذکر و اذکار اور زیادہ سے زیادہ نوافل کے اہتمام میں گزارنی چاہیے۔ ہمیں اس رات اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرنا چاہیے، رو رو کر کے گڑگڑا کر کے دعائیں کرنی چاہیے، بخشش طلب کرنی چاہیے کہ اللہ تمہیں معاف فرما دے۔ اور زیادہ سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعا کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اللہ تو بڑا کریم ہے، تو بڑا شفیع ہے، تو معافی کو پسند کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے، اے اللہ تو مجھے معاف فرما دے۔ یہ وہی دعا ہے جس کی پڑھنے کی تعلیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اما عائشہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر میں لیلۃ القدر کو پالوں تو میں کون سی دعا پڑھوں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہیں لیلۃ القدر مل جائے تو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی کی دعا پڑھو۔ یہی وہ دعا ہے۔ شب قدر من جانب اللہ، کیونکہ شب قدر کے فضائل ہمیں تو معلوم ہو گئے، تو اب ایک چیز جان لیں کہ یہ اللہ کی جانب سے عام مسلمانوں کے لیے، سب کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ، بہت بڑا انعام ہے۔ ہمیں اس کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادات کا اہتمام کرنا چاہیے، نوافل پڑھنا چاہیے، قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے، توبہ استغفار کرنا چاہیے، اپنے زن خوردہ ایمان، زن خوردہ دل کو صاف کرنا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ عبادات کا اہتمام کر کے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس رات کو پالیں جسے قرآن کے اندر لیلۃ القدر کہا ہے، اور جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ مگر افسوس ہوتا ہے جب ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں، جب ہم اپنے سماج کا جائزہ لیتے ہیں، جب ہم اپنے سماج کا معائنہ کرتے ہیں، ہم جب اپنے گاؤں اور علاقے کو دیکھتے ہیں تو ہمیں بہت افسوس ہوتا ہے، بہت تفل ہوتی ہے کہ ہمارا معاشرہ بالکل اس کے اپوزٹ ہے، ہمارا سماج اس سے بالکل الگ ہو چکا ہے، ہمارا سماج اس سے بالکل بدل چکا ہے۔ ہمارا کام کیا ہوتا ہے؟ ہم شب قدر میں نماز تراویح کے بعد یا تو مسجدوں کے آس پاس بیٹھ کر کے، یا گاؤں کے اندر موجود دکانوں میں، یا چوراہوں کی دکانوں پہ بیٹھ کر کے لایانی باتوں میں مشغول رہتے ہیں، دنیا کی خرافات میں مشغول رہتے ہیں، چغل خوری اور غیبت خوری کے ذریعے اپنے آخرت کو برباد کرتے ہیں۔ اور ہمارے کچھ بھائی ایسے ہیں جو مساجد کے اندر ہوتے ہیں، لیکن ان میں سے بھی کچھ لوگ تو ٹھیک، لیکن کچھ کا نہ ہونا نہ ہونا بیکار ہے۔ اس لیے کہ جو لوگ مساجد میں ہوتے ہیں اس میں سے گنے چنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نوافل کا اہتمام کرتے ہیں، یا تلاوت کلام پاک کرتے ہیں، یا دعا استغفار میں مشغول رہتے ہیں۔ ان میں بھی اکثریت کو دیکھا جاتا ہے کہ مسجد کے اندر بیٹھ کر کے، مسجد جو کہ اللہ کی عبادت کی جگہ ہے، دنیاوی خرافات سے الگ تھلگ رہنے کی جگہ ہے،
مسجد ایسی جگہ ہے جہاں جا کر کے ذکر و اذکار کیا جائے، جہاں جا کر کے توبہ استغفار کیا جائے، نماز پڑھنے کی جگہ ہے، تلاوت کرنے کی جگہ ہے، لیکن ہم ایسی مبارک رات میں بھی مسجد کے اندر بیٹھ کر کے دنیاوی خرافات میں مشغول رہتے ہیں۔ اور کچھ بھائی ایسے ہیں جو وہاں پر بیٹھ کر کے نہ توبہ استغفار کرتے ہیں، نہ دعا پڑھتے ہیں، بلکہ صرف وقتے رہتے ہیں، اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم اس رات جگائی کے ذریعہ ہم 1000 مہینوں کا ثواب اپنے نامہ اعمال میں لکھ لیں۔ تو یہ خوش فہمی اپنے ذہنوں سے آپ نکال دیں کہ ہم جب تک محنت نہیں کریں گے، جب تک کوشش نہیں کریں گے، تب تک ہمیں کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں۔ یہ محنت جو ہم بیٹھ کے مسجدوں میں دنیاوی خرافات کی باتیں کرتے ہیں، موجودہ مسائل کے اوپر گفت و شنود کرتے ہیں، اس سے ہم صرف اپنی عاقبت برباد کرتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے ہیں، اور صرف رت جگائی ہوتی ہے، اپنی نیندوں کو برباد کرتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ اور اس میں ایک تیسری کیٹیگری، ایک تیسرا طبقہ ہے ہمارے نوجوان مسلمانوں کا۔ ان کا سیوا یہ ہے کہ چاہے 21ویں رات ہو، چاہے 23ویں ہو، چاہے 25ویں ہو، یا 27ویں ہو، یا 29ویں ہو، جب نیند کھلی 10 بجے، 11 بجے، 12 بجے دن میں جب اٹھے، اس کے بعد فوراً فون گھمانا شروع کر دیا۔ اگر فرصت ملی تو ظہر کی نماز پڑھے یا عصر پڑھے، نہیں تو صرف ٹیلی فون میں مشغول ہے۔ کیا ہے؟ آج بریانی بنانے کا، یعنی نوجوان طبقہ صرف مرغ مسلم اور بریانی میں مشغول رہتا ہے، اور یہ سوچتا ہے کہ ہم اس کی پالیں گے۔ اور اس سے زیادہ افسوس اس بات پر ہوتا ہے کہ اس مرغ مسلم کی پارٹی میں، اس بریانی خوروں کی طبقے میں ہمارے علماء کرام بھی موجود رہتے ہیں، اور یہ سوچتے ہیں کہ ہم اس کے ذریعہ اپنے نامہ اعمال کے اندر اپنے اس رات کو پا کر کے 1000 مہینوں کا ثواب لکھ لیں گے۔ تو افسوس آپ کی سوچ پر ہے۔ آپ اپنی خوش فہمی کو اپنے دماغ سے بالکل نکال کے پھینک دیں، اور اگر سوچتے ہو تو آپ کی اس طبقے کے اندر علماء کرام بھی رہتے ہیں، ان سے بھی پوچھ لیں کہ اس سے کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں ہے، بلکہ اس سے تمہاری نیند کی بربادی ہے، اور دوسری چیز تمہاری عاقبت کی بربادی ہے۔ اس لیے کہ جب آپ ان پارٹیوں میں مشغول رہتے ہیں تو وہاں پہ آپ دنیا میں خرافات کی باتیں کرتے ہیں، چغلخوری کرتے ہیں، مکاری کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا ہے، اور پوری رات مرغ مسلم بنانے، بریانی بنانے میں مشغول رہتے ہیں، اور فجر کا وقت ہوتے ہوتے کھا لیتے ہیں، کھا کر کے فجر پڑھنے سے پہلے بھی سو جاتے ہیں۔ اور اسی تیسری کیٹیگری کے اندر کچھ شامل ہماری ماں اور بہنیں بھی ہیں، وہ بھی اس طبقے کے اندر شامل ہیں۔ ان کے اندر بھی یہ چیز پائی جاتی ہے، وہ بھی یہ سوچتی ہیں اور یہ کرتی ہیں۔ لہذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم ان دنیاوی خرافات سے دور ہو جائیں، اور زیادہ سے زیادہ عبادات کا اہتمام کریں، چاہے 21ویں رات ہو یا 23ویں ہو یا 25ویں ہو، ان تاک راتوں کے اندر خاص طور سے، اور پورے عشر اواخر میں زیادہ سے زیادہ نوافل کا اہتمام کریں، توبہ استغفار کریں، تلاوت کلام پاک کریں، تاکہ اللہ تعالی ہمیں وہ رات نصیب کر دے جسے قرآن مقدس کے اندر لیلۃ القدر خیر من الف شہر کہا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اس کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہم تمام مسلمانوں کو جو دنیا میں خرافات مشغول رہ کر شب بیداری کرتے ہیں، انہیں صحیح طریقے سے شب بیداری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو مجھے جب تک زندہ رکھ، تو ہم سب کو جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رکھ، ایمان اور اسلام پر زندہ رکھ، اور ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان اور اسلام پر ہو۔ آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين تقبل يا رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔